नई से नई कहानी रोज बना के लाते हैं और आके सुनाते हैं। सुनो کہ غوث پاک کا نام کوئی بے وضو لیتا تھا تو وہ مر جاتا تھا. بے وضو کا نام کوئی لے نہیں سکتا تھا، لیکن رسول پاک نے فرمایا عبد القادر میری امت پہ رحم کرو، لوگ اس طرح سے نقصان اٹھائیں. کہا ٹھیک ہے کہ اب نہیں مرے گا. کوڑ مار دو. اگر ناپاکی میں اب بھی کوئی غوث پاک کا نام لے تو کم سے کم اس کا اتنا نقصان پہنچتا ہے کہ اس کا ایک بال ٹوٹ کر گر جاتا ہے. ایک کہانی لگ رہی ہے سر، اس طرح نہیں ہوئے گا. اور ایک ہندو کے بازو میں ایک بدعقیدہ رہتا تھا. सुनो وہ بدعقیدہ نے اس ہندو کی بیوی کو دیکھ لیا कभी कोई कहानी सुनाते हैं तो कभी कोई कहानी सुनाते हैं. اور دیکھنے کے بعد اس پر فریبتہ ہو گیا. وہ دماغ لگانے لگا کہ کسی بھی طرح سے اس ہندو کی بیوی کے ساتھ میں نے اپنی نفسانی خواہش کو پوری کرنا ہے. دعا کے لیے یار. اس کو موقع نہیں ملا گاؤں کے اندر، تو اتفاق سے وہ میاں بیوی دونوں جا رہے تھے. اس کے میکے پہنچانے کے لیے اس کا شوہر جا رہا تھا. یہ ہے بابو نے جو آپ کو بتایا. اس کو جب خبر ملی تو خبر ملنے کے بعد اس نے سوچا کہ فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ ان کے پیچھے گھوڑا لے کر کے چلا گیا. ڈنگر. اس کے شوہر سے کہا کہ چلو گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ. اس نے کہا نہیں میری بیوی ساتھ میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں. تو اس عورت نے کہا دفعہ یہاں سے. میں اور میرا شوہر تمہارے گھوڑے پہ ضرور بیٹھ جائیں گے، لیکن ایک شرط ہے، تم ضمانت دو کہ ہمارے ساتھ برائی نہیں کرو. हाय हाय اس نے کہا کس کی ضمانت دوں، یہاں تو کوئی ہے نہیں. انجینئر صاحب وہیں پہ ہوں گے. تو یہ مذہب کی مسلمان نہیں تھی، لیکن چونکہ اولیاء اللہ کی کرامت سن کر کے اس کے دل میں غوث پاک کی محبت پیدا ہو گئی تھی. اس نے کہا کہ یہاں جنگل میں کون ہے جو جس کی ضمانت دوں. کہ ایک کام کرو، وہ تمہارے جو بغداد والے بڑے پیر ہیں نا ان کی ضمانت دے دو، بس میں تمہاری سواری پر بیٹھ جاؤں گی. کیا خیال ہے بھائی؟ ٹھیک ہے تمہارا وہ جو بڑے پیر بغداد والے نا بڑے پیر صاحب، ہم جو وہ ان کی ضمانت دیتے ہیں، بیٹھ جاؤ تمہیں کچھ نہیں ہوگا. یہ تو ہوگا. اب جیسے دونوں میاں بیوی گھوڑے پر بیٹھے، اس نے نکالی تلوار اور تلوار نکال کر کے اس کے شوہر کو قتل کر دیا. आपने कौम को किस दोराहे पे खड़ा कर दिया. جیسے شوہر کو قتل کیا اس کی لاش گرائی اور گھوڑا دوڑانے لگا. جب گھوڑا دوڑا رہا تھا تو وہ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی تھی. پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی تھی. پیچھے دیکھو پیچھے پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی تھی. پیچھے تو دیکھو. اس بدبخت نے کہا اے لڑکی تو پیچھے مڑ مڑ کر کسے دیکھ رہی ہے. ایکچولی کچھ بھی نہیں. تو اس نے کہا بغداد والے بڑے پیر صاحب کو دیکھ رہی ہے. او بھائی کتنے بیٹھے ہوئے ہو؟ اس کی زبان سے یہ جملے نکلے تھے. ہند کا اتہاس گواہ ہے، ہند کی تاریخ گواہ ہے. بالکل یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. لا ریفرنس پیش کر. دو برقع پوش دو نقاب پوش کو اس نے فوراً سامنے دیکھا. ان لوگوں نے گھوڑا روک دیا. हाय हाय اس لڑکی کو نیچے اتارا اور اس بدبخت کو قتل کیا. اور اس کے شوہر کے پاس گیا جو سر کٹا ہوا تھا، سر کو جوڑ کر کے کہا کم بإذن اللہ. ایک کہانی لگ رہی ہے سر، اس طرح نہیں ہوئے گا. اس کا شوہر زندہ ہو گیا. تو سارا MBBS گیا تیل لینے. ہندو بھی پکارے مدد کے لیے، میرا مرشد آتا ہے. یہ کہانی ہے ساری.